بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، موجود ہوں آستانہ عالیہ گمکول شریف پہ۔ آج یہاں پہ چیلم ہے پیر منور بادشاہ صاحب کا، اس حوالے سے ایک تقریب ہے، وہ اپنے ناظرین کو دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے سنیے جی اللہ کا ذکر، بڑی دور تک آواز آ رہی ہے۔ یہ بڑا حال ہے، اس کے اندر چیلم کی تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ ابھی میں باہر ہوں، حال کے اندر نہیں گیا، تو بڑا سکون ہے یہاں پہ جی۔ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ بھی اللہ کی آوازیں سنیں، پھر آپ کو لے کے جاتا ہوں حال کے اندر۔ یہ سارے لوگ آ رہے ہیں جن نے چیلم کی تقریب میں شرکت کرنی ہے۔ مریدین کی بہت بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، میں جو ہی حال کے اندر آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے منظم انداز سے لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ سارے مرید ہیں جی پیر منور بادشاہ صاحب کے، زندہ پیر کے آستانہ عالیہ زندہ پیر پہ یہ بیٹھے ہیں اور تقریب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سے انجام دے رہے ہیں یہاں پہ خالد اقبال صاحب۔ دوستو، جو ہی تقریب شروع ہوتی ہے تو میں آپ کو سنواتا ہوں تلاوت کلام پاک۔ یہ لیجئے جی، سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
स्टेज पे उलमाए कराम की, कारी साहबान की और नात ख़ान हज़रात की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और दोस्तों, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं उनका पूरा कलाम, पूरी तकरीर और पूरी तिलावत आपको सुनाऊं, और न ही आपके लिए मुमकिन होगा कि आप ये सारा सुन सकें। बस मैं हाज़िरी लगवाऊंगा, उन हज़रात की भी, अपनी भी और आपकी भी यकीनन हाज़िरी होगी। सबसे पहले ये आ रहे हैं जी मिस्र के कारी साहब, इनकी मैं थोड़ी सी तिलावत आपको सुनाता हूँ। सलामत है हो विर्द जुबां सुभान अल्लाह, हर सांस पुकारे ला इलाहा, हर सांस पुकारे ला इलाहा। हाज़रीन जी वक़ार दरबार आलिया गमगोल शरीफ के वारसात का ये पैगाम कि हर लम्हा हर लहज़ा अल्लाह का जिक्र, क्योंकि अहले ईमान की पहचान अल्लाह का जिक्र है, अहले ईमान की जान अल्लाह का जिक्र है, अहले ईमान के दिलों का सरूर अल्लाह का जिक्र है, अहले ईमान की आंखों का नूर अल्लाह का जिक्र है। शायर फरमाते हैं कि हर सांस पुकारे ला इलाहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले तौहीद का इज्तिमा है। एक हाथ को बुलंद करके कह दीजिए ला इलाहा, मोहब्बत के साथ बोलिए ला इलाहा, ला इलाहा, और मोहब्बत के साथ बोलिए ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा। किसी को मौत आती है और किसी को मौत पाती है। अब इस पर है मौत का आना और चीज है, मौत का पाना और चीज है। अब फिर मैं कहूँ तो जरा ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह आ जाए। किसी को मौत पकड़ती है, किसी को मौत आती है और किसी को मौत पाती है। जरा ऊंचा कह दो सुभान अल्लाह। जो अल्लाह के महबूब है उन्हें मौत पाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी बारगाह में हाजिर है जो जिंदा आलम को कलाम पसंद है। मिलाद शरीफ का महीना है, मेरे साथ मिल के पढ़ने ताकि मेरे मेहमान को मैं बुला लूँ। ज़मीन और ज़बान तुम्हारे, बस मुझे यही हुक्म है। तो इस पर अगर जवान है तो हाथ उठा लें। करीम और नजीब, मसीह और सफी, खलील और नज़ीर, रसूल और नबी, अतीक और वसीर, कलीम और अदी, सदा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। असादत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के जहां तुम्हारे लिए। चिनाब में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए में हम, ऐसे मिलन कि अमन और अमान तुम्हारे लिए। अताए अरब, छिदाए कलब, फियूज़ अजब, बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, परब पे जहां तुम्हारे सबब चले कि बाग फले वो फूल खिले, ये दिन हो बने दिवा के तले, सदा में खुले रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे। जन्नत
علامہ مولانا حافظ عبد الجلیل صاحب آپ کی خدمت میں درخواست ہے آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظ ذاتی عطیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں. رحمت سے مایوس نہیں ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ مئۃ رحمہ انزل منها رحمۃ واحدہ بین الجن والانس والبہائم والحیوان، کہ اللہ رب العزت کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے ایک رحمت زمین پہ اتاری ہے، ایک رحمت بین الجن والانس والبہائم والحیوان. وہی رحمت انسانوں میں بھی ہے، حیوانوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے، کیڑوں مکوڑوں میں بھی. فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ. اسی رحمت سے سب ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ رحم بھی کرتے ہیں. وَبِهَا تَعْطَفُ الْوُحُوشُ عَلَى وَلَدِهَا. اور اسی ایک رحمت سے جانور اپنے بچوں پر محبت کرتے ہیں. وَأَسَّلَ اللَّهُ 99 رحمة. اور اللہ رب العزت نے 99 رحمتیں مؤخر کر دی ہیں. یرحم اللہ عبادہ یوم القیامہ. اللہ رب العزت ان 99 رحمتوں کے ذریعے قیامت میں اپنے بندوں پر رحمت فرمائے. سبحان اللہ. تو شعر کیا تھا آپ نے سنی اور اندازہ فرمائے ہمارے دل بادشاہ صاحب کی دل کے اندر خوف خدا اور اس کے مصطفیٰ کا سمندر کس طرح موجود تھا. میں نے عرض کیا کہ حضور ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہتا ہے کہ اے جنت تم طلاق کا میرا، اے جنت میں نے مانا کہ تم میں حور و قصور رہتی ہے، اے جنت میں نے مانا کہ تم میں حور و قصور رہتی ہے، مگر اے جنت
یہ بات ضرور بتاتے تھے کہ میرے دربار کے آنے والوں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، حضور کا نام چوما، اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرمایا۔ ربیع الاول شریف میں اس خانقاہ میں آنے والوں وہ مرد کلندر ہاتھ بھی اٹھا کے دعا مانگتے ہوئے بھی یہ پیغام دیتا تھا، دامن مصطفیٰ تھام لو تو یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ گھنٹوں خشیت الہی پہ بیان سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ علماء بیان فرمائیں تو سبحان اللہ، مشائخ بیان فرمائیں تو سبحان اللہ۔ لیکن میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ گھنٹوں کی تقریر ایک طرف ہوتی ہے، صوفیہ کا ایک جملہ ایک طرف ہوتا ہے، تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن وہ ہے نا کہ حضرت غوث اعظم سے پہلے گھنٹوں کی تقریر ہوا کرتی تھی، میں نے پھر کہا تقابل نہیں کر رہا، نہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت غوث اعظم آتی ایک جملہ فرماتے تو پورا مجموعہ اشکار ہو جاتا، ایک وجدانی کیفیت ہو جاتی۔ مجھے ہاتھ اٹھا کے تم نے بتانا، میں جذبات کے لیے نہیں کہہ رہا، تصدیق کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جو نئے ہیں ان کو پتہ چل جائے، یا تو اس سے پہلے بات سن لو یا تو اس پیغام کو سنیں گے ان کو پتہ چل جائے۔ پورے مجمع میں انتظار ہوتا تھا یہ نہیں کہ بادشاہ صاحب کا ہاتھ اٹھائے، یا اللہ جتنے ہیں سب کی چولیوں کو اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کے درجات کو بلند فرمائے۔ واقعتاً میں نے پہلے بھی خطاب میں کہا، میں حضرت کو دیکھ کے ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا، ہمیشہ گمگول شریف جورس میں حضرت کا چہرہ دیکھ کے کہا کرتا تھا کہ میں نے جتنی صوفیہ کی نشانیاں پڑھی یا اپنے مرشد سے سنی، میں نے حضرت بادشاہ صاحب کی ضرورت میں دیکھی ہے، میں نے بادشاہ صاحب کے مزاج میں وہ عاجزی دیکھی، میں نے بادشاہ صاحب کے مزاج میں وہ تارک دنیا ہونے کی منزل دیکھی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے ہر چیز سے نظر ہٹا کے نظر صرف اللہ پہ رکھنا میں نے حضرت بادشاہ صاحب کی زندگی میں دیکھا۔ خود نمائی ذرا بھی نہ ہونا اور اللہ کی فنا باللہ اس منزل پہ فائز ہونا کہ لاکھوں لوگ چہرہ دیکھنے آئے ہیں لیکن چہرے پر چادر ہے۔ کیا مزاج، کیا خوبصورت شخصیت حضرت بادشاہ صاحب کی۔ اللہ تعالیٰ حضرت بادشاہ صاحب کے فیضان کو تا صبح قیامت یہاں پر جان رکھے۔ ہم نے بادشاہ پیر کو تو دیکھنے کا مجھے سعادت نہیں مل پائی، لیکن بادشاہ صاحب کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے جس کا شہزادہ ہے، جیسا بادشاہ ہے وہ زندہ ہمارے الفاظ خریدے نہیں جا سکتے، ہمارے الفاظ کہیں سے خریدے نہیں جا سکتے۔ دنیا ناراض بھی کافی حد تک اس بات پر ہو سکتی ہے کہ الفاظ کسی کو بھی ادا نہیں کرتے، لیکن ایک ہوتا ہے خوشامد کہ کسی میں خوبی نہ ہو اس کے لیے بیان کرنا، اور ایک خوبی ایسی ہوتی ہے جو سورج کی طرح چمک رہی ہوتی ہے، جس کو بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا، جس کو نہ بیان کرنے والے کو بخیل جانا جاتا ہے۔ حضرت بادشاہ صاحب یقیناً اللہ کے ایسے کامل ولی کے اس مقام 40واں کی تقریب میں حاضر ہیں، اس مجلس میں حاضر ہیں کہ جن کو ہماری دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً یہ ایسی شخصیت ہے کہ ان کے لیے دعا کر کے ہم اپنی بگڑی بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا گنبد چمکا رہا ہے، سردہ پیر کے بازار میں آنے والوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہاں ہم پر اوپر عمل لوگ ہیں، ہاں ہم بھی اس کی بات کرتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ایمان سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک یہ گنبد چمکا رہا ہے قانون ختم نبوت بھی رہے گا، ختم نبوت کے نعرے بھی لگتے رہے گے، اور ختم نبوت کا درس اس خانقاہ سے ہمیشہ سے دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا۔ ایک بار زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے، نبی رحمت اللہ علیہ، حضرت بادشاہ رحمت اللہ علیہ، گھمکول شریف اس خانقاہ کو تا صبح قیامت آباد رکھے، زندہ پیر کا گنبد تا صبح قیامت چمکاتا رہے، اور یہاں سے فیض کے چشمے ہمیشہ جاری رہے اور لوگ اپنے سینوں کو بلند کرتے رہے۔ اس سبق کو کبھی بھی آپ نے نہیں بھولنا ہے۔ جذبات میں شدت ہے لیکن وقت بھی میرے سامنے ہے۔ دربار عالیہ نقشبندیہ عیدگاہ راولپنڈی سے سن اللہ شام جو حضور قبلہ عالم پیر بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے تحفہ لے کے آئے ہیں، وہ 2 ارب درود پاک ہے۔ میں یہ بھی ان کی بھائی کی پرچی اس لیے پڑھنا چاہتا
साहबजादा वाला शान हम सब के दिलों की जान। हुजूर किबला पीर इनामुल्लाह शाह साहब दामद बरकातुहुल कुदसिया ने अपनी मासूम जुबान से पूरा कुरान पढ़ा। सुभान अल्लाह। एक पूरा ये क्योंकि इस तरफ गए तो बात लंबी हो जाएगी। अब जो जमा हो चुका, जो इसमें शामिल किया जा सका, आपने सुभान अल्लाह कहते जाना है। मैं कोशिश करूँगा कि पूरी फहरिस्त, क्योंकि ये लंबा एक किताब है, लेकिन मैं खुलासा ज़रूर पढ़ूँगा। कुरान पाक जो मुकम्मल ख़त्म किए गए 3,48,750 मरतबा। आप ऊंचा कहते जाए सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ की तस्बीह 12 अरब 45 करोड़ 4,72,000 मरतबा। और कलमा शरीफ तो ज़ाहिर है फिर गिना नहीं जा सकता, लेकिन जो गिना गया, काउंट किया गया 1 अरब 51 करोड़ 5,90,000 मरतबा। और जो बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए उम्रे किए गए वो 1,842 उम्रे। जिंदगी में एक भी कर ले तो बड़ी मुबारकें मिलती है। 1,842 उम्रे नवाफिल पढ़ेंगे 3,146। सूरह इखलास की तस्बीह सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़े तो कुरान का सवाब है 2,10,48,000 मरतबा। यार इन घरों में भी रोटी थी जब पढ़ा जाता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह यासीन 4,96,500 मरतबा। सूरह रहमान 81,700 मरतबा। सूरह मुल्क 3,63,300 मरतबा। सूरह मुज़म्मिल 56,023 मरतबा। तीसरे कलमे शरीफ की जो तस्बीह पढ़ी गई 78,24,000 मरतबा। आए करीमा 45,64,000 मरतबा। मुतफर्रिक पारे जो पढ़े गए 2,645 मरतबा। दुरूद तकमीना की जो तस्बीह पढ़ी गई 1,43,832 मरतबा। दुरूद ताज 1,38,000 मरतबा। दुरूद इब्राहिमी 1,24,450 मरतबा। मुतफर्रिक जो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे 55,360 मरतबा। मुतफर्रिक आयात जो पढ़ेंगे 4,94,000 मरतबा। मुतफर्रिक जो पूरी सूरतें पढ़ेंगी 27,05,000 मरतबा। और पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कलमा 6 करोड़ मरतबा। ऊंचा कहें सुभान अल्लाह। मुतफर्रिक कलिमात आयतुल कुर्सी, अल्लाह का जिक्र, खत्मे खातून शरीफ, कसीदा गौसिया और दीगर कलिमात लातादाद मरतबा। अब ये जो लिस्ट है मैं पूरी नहीं पढ़ता, लेकिन जो सीरियल नंबर 1 से लेकर 25 तक है ये सारी तस्बीहात 1-1 लाख मरतबा पढ़ी गई। और आगे जो सीरियल नंबर 17 तक, फिर यानी 17 सीरियल आगे बढ़ते हैं, वो सारी तस्बीहात 1-1 करोड़ मरतबा पढ़ी गई। ये मोहब्बतें हैं गुलामों की पीर बादशाह साहब के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तसलसल रुकना नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह फिर वो फहरिस्त आपकी खिदमत में 18, 19, 20 अक्टूबर 77वें सालाना उर्से मुबारक पर बरोज जुमातुल मुबारक हफ्ता इतवार पेश की जाएगी इंशाअल्लाह। आगे तैयारी जारी और सारी रखें। मिलाद शरीफ की महफिल भी, क्यामी शरीफ की महफिल भी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है ज़हे नसीब मेरी तलब की है इनके करम का सदका। ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं, बस चले आए क्यों गैरों दे में दर जावा लोड़ केड़ी पई है। Sarva
की सब की दुआएं हमारे हक में अल्लाह कबूल करे। खुदा सब इनके दर्जात बुलंद करे, फजल भी करे। खुदा सबको अल्लाह अपने नेक इरादों में कामयाबियाँ दे। जो लोग बेऔलाद है खुदा नेक औलाद से नवाजे। सबकी मुश्किल खुदा आसान करे। खुदा किसी को इस महफिल से खाली न भेजे। अभी नमाज होगी असर की, तमाम लोग मस्जिद में चले। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये तकरीब? यकीनन पसंद आई होगी। आप पीर साहब के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही दें मुझे आस्ताना आलिया गमकोल शरीफ से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।